السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، آج ہمارا جو سبق ہے وہ سورہ فرقان انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ کہتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان، یعنی بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا، علی عبدہ اپنے بندے پر، لیکون للعالمین، ٹھیک ہے، وہ تمام اقوام عالم کو ڈرائے، اقوام عالم، ٹھیک ہے۔ نلذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کی بادشاہت ہے تمام آسمانوں میں اور زمینوں میں، ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء۔ اللہ کہتے ہیں اور جس کی بادشاہت ہے تمام آسمانوں اور زمینوں میں، اس نے نہ تو اپنا کوئی بیٹا بنایا اور نہ اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کا ایک اندازہ مقرر کیا، پھر بھی لوگوں نے اس کے علاوہ دوسرے الہ بنائے، حالانکہ وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ وہ اپنے نقصان اور نفع کے بھی مالک نہیں ہیں، اور نہ ان کے اختیار میں مرنا ہے اور نہ ہی جینا، اور نہ مر کر دوبارہ اٹھنا۔ یہ سورہ فرقان کی 3 آیات کا وہ تلاوت بھی اور ترجمہ بھی میں نے پڑھا۔ یہ بڑی اہم ترین آیات ہیں۔ یہ جو لوگ جاتے ہیں نا وہ مزارات پر، ٹھیک ہے، آپ اسے ہائی لائٹ کر لیجئے گا، جو لوگ مزارات پر جاتے ہیں یہ آیتیں آپ وہاں یعنی ان لوگوں کو بتا سکتے ہیں۔ آیت نمبر 3 کا ترجمہ میں دوبارہ پڑھتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر بھی لوگوں نے اس کے علاوہ دوسرے الہ بنائے ہیں، حالانکہ وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں، اور نہ ان کے اختیار میں مرنا ہے اور نہ جینا، اور نہ مر کر دوبارہ اٹھنا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین، یعنی بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر حق اور باطل میں فرق کر دینے والی کتاب نازل فرمائی، تاکہ تمام اقوام عالم کو ڈرائے۔ حق باطل میں فرق کر دینے والی کتاب سے مراد یعنی قرآن پاک ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں، سورۃ آل عمران آیت نمبر 3 اور 4 میں اس کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے۔ تو عبد جو اس میں لفظ استعمال ہوا ہے، عبد یعنی جس پر فرقان نازل کیا گیا، یعنی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یعنی ان پر قرآن نازل کیا گیا تاکہ وہ حق اور باطل میں، یعنی اس کتاب میں حق اور باطل میں جو فرق کر دینے والی، یعنی فرقان کا جو مطلب ہے وہ حق و باطل میں فرق کر دینے والی قرآن پاک کا دوسرا نام ہے یہ، ٹھیک ہے۔ عبد جو ہے نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سورۃ نمل میں بھی ہم نے پڑھا اس کے بارے میں، سورۃ الاعراف میں بھی ہم نے اس کے بارے میں پڑھا، یعنی بڑی وضاحت سے ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، میں آپ کو ایک حدیث کا ترجمہ سناتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی آپ کو مل جائے گی، دونوں میں ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ مجھے 1 مہینے کی مسافت کے رعب سے مدد دی گئی، یعنی میرے اور میرے دشمن کے درمیان اگر 1 مہینے کی مسافت ہوتی ہے نا تو دشمن پر میرا رعب طاری ہو جاتا ہے۔ دوسرا نمبر ہے میرے لیے تمام روئے زمین کو نماز پڑھنے کی جگہ اور پاک کرنے والی چیز بنا دیا گیا ہے، لہٰذا میری امت میں سے جس کسی شخص کو نماز یعنی جو کوئی شخص کسی نماز کو پالے اسے چاہیے کہ نماز پڑھ لے۔ میرے لیے غنیمت کے مال حلال کر دیے گئے۔ ہر نبی خاص طور پر اپنی ہی امت کی طرف مبعوث ہوتا ہے اور میں تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا اور مجھے شفاعت الکبریٰ عطا کی گئی۔ تو یہ اس کے بارے میں ہم پیچھے ان آیات میں پڑھے ہیں، سورۃ نمل میں یہ میں نے ابھی آپ کو جو ہائی لائٹ کی ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تمام عالم جو ہے نا تمام اقوام عالم کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ سب بے بس ہیں، میں یہ آپ کو بتا دوں، ان سے کسی قسم کی کوئی امید نہ رکھیں، انہیں مت پکاریں اور نہ ان کی عبادت کریں، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَٰذَا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافر کہتے ہیں یہ سب جھوٹ ہے جو اس رسول نے خود بنا لیا ہے اور اس کام پر دوسرے لوگوں نے بھی اس کی مدد کی ہے، یہ بات کہہ کر وہ ظالم اور جھوٹ کے مرتکب ہوئے۔ اے رسول آپ کہہ دیں اس نے اتارا ہے جو آسمان اور زمین کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، وہ تمہیں اس بہتان کی فوری سزا نہیں دے گا، اس لیے کہ وہ بڑا بخشنے والا انہ کان غفورا رحیما۔ یعنی کافر جو تھے وہ کسی طرح بھی ایمان نہیں لاتے تھے، طرح طرح کے اعتراض کرتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے رسول کافر یہ کہتے ہیں نا یہ کلام جھوٹ ہے، تو انہوں نے یعنی یہ خود ہی یہ باتیں گھڑتے ہیں، تو اس کام میں جو دوسرے لوگوں نے بھی ان کی مدد کی ہے نا، یعنی وہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی اس کلام کو نعوذ باللہ جھوٹ کہتے ہیں، تو یہ لوگ ظلم اور جھوٹ کے مرتکب ہیں، لہٰذا یہ جو انہیں سزا ابھی نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو باتیں وہ کر رہے ہیں نا کافر، باوجود چیلنج، یعنی اگر ان کو چیلنج بھی دیا جائے نا، ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا نا پیچھے کہ اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، تو اللہ کہتے ہیں اس جیسا کلام قطعاً اس جیسا کلام جو ہے نا وہ نہیں بنا سکتے، یہ خود بھی نہیں بنا سکتے اور جو لوگ ان کے ساتھ مدد کرتے ہیں وہ بھی نہیں بنا سکتے۔ جو اللہ نے لکھ دیا کر دیا اس کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ نہیں کر سکتا۔ تو پھر اللہ کہتے ہیں وہ جو جھوٹ باندھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جھوٹ بول رہے ہیں اور جھٹلا رہے ہیں آیات کو، تو اللہ کہتا ہے انہیں فوری سزا جو ہے نہیں دینی، بلکہ کیا اللہ کیا کر رہا ہے، انہیں ڈھیل دے رہا ہے، فوراً سزا نہیں دیتا۔ پتہ کیوں؟ کیونکہ وہ بڑا رحم کرم کرنے والا ہے، وہ درگزر کرنے والا ہے، بے شک سب سے بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي، وہ کہتے ہیں اے رسول، کافر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی آتا جاتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا، یا اس کے ساتھ مل کر لوگوں کو عذاب الہی سے جو ڈراتا ہے، یا اس پر کوئی خزانہ نازل یعنی کیا جاتا ہے، یا اس کے پاس سے کوئی باغ ہو جس میں سے یہ پھل وغیرہ کھاتا ہے۔ تو اے رسول یہ ظالم مومنین یہ بھی کہتے ہیں کہ تم بس ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کر رہے، اور اے رسول آپ دیکھیے یہ آپ کے متعلق کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، یہ گمراہ ہو گئے، لہٰذا اب راستہ نہیں پائیں گے۔ تو بابرکت ہے وہ اللہ جو اگر چاہے تو آپ کو ان چیزوں سے بہتر چیزیں مہیا کر دے، مثلاً ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور اگر وہ چاہے تو آپ کے لیے بہت سے محل بنا دے۔ حقیقت تو یہ لوگ قیامت کو جھٹلا رہے ہیں، اور جو شخص قیامت کو جھٹلا دے ہم نے اس کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جب دوزخ ان کو دور سے دیکھے گی
تو غیظ و غضب سے جوش میں آ جائے گی، اور یہ لوگ اس کے بھڑکنے اور اس کے چیخنے چلانے کی آوازوں کو سنیں گے، اور جب یہ کسی تنگ مقام میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈال دیے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے، اور ان سے کہا جائے گا ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو۔ تو اے رسول آپ ان سے پوچھئے کیا یہ دوزخ بہتر ہے یا وہ باغ جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے؟ وہ ان کے عملوں کا بدلہ ہوگی اور ان کے رہنے کی جگہ ہے، ان کے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جو وہ چاہیں گے اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آپ کے رب کے ذمہ ایک وعدہ ہے جس کی بنیاد پر وہاں کا اجر اور ثواب طلب کیا جائے گا۔ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا۔ سمجھ آ گیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کافر کہتے ہیں نا کہ یہ کیسا رسول ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں بھی آتا جاتا ہے، اور اس کا یعنی کہ یہ سارے کام کرتا پھرتا ہے، تو یہ کیسا رسول ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ لولا انزل الیہ، یعنی کافر یہ بھی کہتے ہیں کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ تو آپ پریشان نہ ہوں، یعنی وہ جو باتیں کر رہے ہیں نا کہ فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا، یا اس کے پاس کوئی خزانہ کیوں نہیں ہے، یا اس کے پاس کوئی، یعنی وہ جیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں، ایسے اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں کہ اس کے پاس کوئی پھل یا کھیتی یا باغ وغیرہ کیوں نہیں ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اے رسول آ کے متعلق یہ کیسی کیسی مثالیں بیان کریں، یہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو اب یہ راہ راست پر نہیں آئیں گے۔ تو جو کافروں کی ہٹ درمی ہے وہ تو انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ اللہ کے رسول کا صرف انکار نہیں یہ کرتے، بلکہ آپ کے متعلق جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں نا، تو آپ پریشان نہ ہو، انہیں استعمال کرنے دیں، انہیں نہیں ہدایتیں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حبیب کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، آپ ان کے یہ جو نازیبا الفاظ استعمال کر رہے ہیں نا، درگزر سے کام لیں۔ ہم نے اس کے بارے میں سورۃ آل عمران آیت نمبر 186 اور سورۃ الانعام آیت نمبر 33 اور 34 میں بھی اس کے بارے میں پڑھا، وہاں بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ ٹھیک ہے، یہ کفار کے اعتراضات اور مطالبات جو تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مثلا انہیں اس کے آگے جواب بھی دیا ہے، یعنی یہ جو کافر اعتراض کرتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جواب دیا ہے کہ جو جہنم والے ہیں نا، جو جہنمی لوگ ہیں، وہ جہنم میں چیخو پکار کرتے رہے ہوں گے اور موت کو پکاریں گے۔ اللہ فرمائیں گے ایک نہیں بہت سی موتوں کو پکارو۔ تو پھر اللہ آگے جنت والوں کا ذکر کہتا ہے، وہ ایسے جنتیوں کا ذکر ہے کہ وہاں یہ لوگ یعنی جنت میں رہیں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور کئی محل ہیں وہاں۔ تو جب جو جہنم جو ہے وہ غیظ و غضب میں آ جائے گی تو یہ اس کے بھڑکنے اور چیخوں کی آوازوں کو بھی سنیں گے، یعنی جہنم کا بھی ذکر کیا اور یعنی جنت کا بھی ذکر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں یہ حدیث ہے، تمہاری دنیا کی آگ دوزخ کی آگ سے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا ہی آگ جلانے کے لیے کافی ہے؟ یہ جو دنیا کی آگ ہے یہی جلانے کے لیے کافی ہے؟ تو آپ نے فرمایا دوزخ کی آگ 69 حصے ہیں، اس سے زیادہ گرم ہے، ہر حصہ دنیا کی آگ کے برابر ہے۔ یعنی سمجھ آ گئی؟ یعنی یہ جو دنیاوی آگ ہے نا، یہ ہم لوگ جو آگ جلاتے ہیں، یہ آگ کے کل کتنے حصے ہیں؟ 70، یہ ان میں سے ایک حصہ یہ ہے۔ تو پھر لوگوں نے کہا کہ یہ جلانے کے لیے تو یہ دنیا والی جو آگ ہے اس کا ایک حصہ ہی کافی ہے، تو آپ نے فرمایا دوزخ کی آگ 69 حصے اس سے زیادہ گرم ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم نے سورۃ ابراہیم میں بھی پڑھا، اور مثلا وہاں آپ دیکھ لیجئے گا، میں نے آپ کو حدیث بھی، سورہ یونس میں بھی ہم نے اس کا پڑھا۔ اللہ کہتے ہیں وَيَوْمَ الْحَشْرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُوا أَأَنْتُمْ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن اللہ اور ان کو اور جن معبودوں کی یہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان کو جمع کرے گا، تو کافروں کے ان معبودوں سے پوچھے گا کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی گمراہ ہو گئے تھے؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہمارے لیے یہ زیب نہیں تھا کہ ہم تیرے علاوہ کسی اور کو یعنی ان کے لیے کارساز بناتے، لیکن
ہوا یہ کہ تو نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو خوب آسودگیاں دی، یہاں تک کہ ان کی آسودگیوں میں یہ مگن ہو گئے اور تیری نصیحت کو فراموش کر دیا، اور یہ تھے ہی ہلاک ہونے والے۔ یعنی اللہ ان کافروں سے فرمائے گا انہوں نے جو کچھ تم یعنی کہتے ہو اس میں جو تمہارا یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں، تو اب تم یہ جو عذاب ہے نا تم اس کو ٹال نہیں سکتے اور نہ ہی کسی سے مدد حاصل کر سکتے ہو رہا ہے۔ لوگوں تم میں سے جو شخص ظلم کرے گا تو اس کو بہت بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے کھانا کھانے یا بازار آنے جانے پر اعتراض کر رہے تھے نا، تو اب آپ اس کی پرواہ نہ کریں، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں نا وہ بھی سب کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں آتے جاتے تھے۔ اے لوگوں ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے ذریعہ آزمائش بنایا ہے، تو اے ایمان والو تم ان کافروں کی یہ جو تکلیفیں ہیں ان پر صبر کرو۔ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو تم ان کافروں کی یہ جو آپ کو یعنی کہ تکلیفیں پہنچاتے ہیں اس پر صبر کرو، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو تکلیفیں یہ جو کافر آپ کو دے رہے ہیں تو یہ کافر جو ہے نا ان تکلیفوں کی سزا ضرور پائیں گے۔ اس کے بارے میں بھی ہم نے سورۃ مائدہ میں بھی پڑھا، ٹھیک ہے، آیت نمبر 112 میں پڑھا، دیکھیے گا۔ یہ آیات بڑی اہم ترین آیات ہے، یعنی گزشتہ جو آیات تھیں وہ دوزخ کے عذابات اور جنت کی نعمتوں کا بیان تھا۔ ان میں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے محشر کا حال بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، قیامت کا حال بیان کیا ہے، محشر میں قیامت کا حال بیان کیا۔ اللہ کہتے ہیں نا کہ اے رسول جس دن کافر جو ہیں مثلا یہ جو آپ پر جھوٹ باندھتے ہیں تو آپ ان سے کہیے کہ جو پہلے رسول تھے نا وہ بھی کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں آتے جاتے تھے، وہ بھی سارے کام کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ خود ہی گمراہ ہو گئے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، تو نہ ان کو کسی نصیحت کا اثر ہے۔ تو پھر اللہ کہتے ہیں یہ مگن ہے تو مگن ہی رہیں اپنے کاموں میں، تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا یہ آپ کو تکلیف دینے والی جو باتیں کر رہی ہیں یا جو آپ کو تکلیف دینے والے کام کریں اس کی سزا انہیں ضرور ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو کبھی بھی اپنی زندگی میں اگر آپ نے ابھی سے پڑھنا سننا شروع کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ کسی سے اپنی عبادت کرائے۔ اور اے ایمان والو کافر جو تکلیفیں دیتے ہیں نا ان پر صبر کریں اور ثابت قدم رہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، جو بندہ جو کچھ کر رہا ہے نا، میں یہ اکثریت میں یہ فکرہ بولتی ہوں کہ جو بندہ جو کچھ بھی کر رہا ہے نا اللہ دیکھ رہا ہے اسے، تو ہمیشہ ثابت قدم رہیں اور یہی دعا مانگتے رہیں کہ یا تبارک اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر زندگی گزارنے کی توفیق دے اور ہماری موت بھی جو ہے وہ بھی ایمان پر ہی ہے۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استکبروا فی انفسہم۔ اللہ کہتے ہیں اور اے رسول جو لوگ ہماری ملاقات سے نہیں ڈرتے وہ کہتے ہیں ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے؟ اگر ہم پر فرشتے نازل ہوتے ہیں تو ہم ایمان لے آتے ہیں، یا ہم اپنے رب کو دیکھتے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو بھی ہم ایمان لے آتے ہیں۔ ان کے دلوں میں کیا ہے بھلا؟ ان کے دلوں میں تکبر ہے اور یہ سرکشی میں بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ اور اے رسول جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو اس دن گناہگاروں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، اس وقت یہ کہیں گے کاش یہ ہم سے روک لیے جائیں، پھر جو عمل انہوں نے کیے ہیں ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے، تو ان کو یعنی گرد و غبار بنا کے اڑائیں گے، یعنی گرد و غبار بنا دیں گے۔ اے اہل جنت تو وہ اس دن رہائش کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں گے اور خوابگاہ کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں گے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن آسمان ابر کی مانند پھٹ جائے گا اور فرشتے اتارے جائیں گے، اس دن حقیقی بادشاہت رحمان کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا۔ اس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسولوں کے ساتھ سیدھا راستہ اختیار کیا ہوتا
ہائے میری خرابی، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے ایسی حالت میں نصیحت سے منحرف کر دیا ہے جبکہ نصیحت میرے پاس آ چکی تھی، اور شیطان کا تو یہی قاعدہ ہے کہ وہ عین وقت پر انسان کو چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہے۔ وقال الرسول یا ربی ان یقوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا وکذالک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین وکفى بربک ہادیا و نصیر۔ ہادیا و نصیر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اس دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اب ان کا معاملہ تیرے حوالے ہے، اور اے رسول جس طرح یہ کافر آپ کے دشمن ہیں اس طرح مجرمین میں سے ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے تھے، اور اے رسول آپ کا رب ہادی اور مددگار ہونے کے لحاظ سے آپ کے لیے کافی ہے۔ یہ میرا دل کر رہا ہے کہ آیت نمبر 28 سے لے کے آیت نمبر 31 تک کا ترجمہ جو ہے نا وہ میں ذرا آپ کو دوبارہ، بلکہ آیت نمبر جو ہے نا 28 سے لے کر 31 تک کا جو ترجمہ ہے نا وہ میں آپ کو دوبارہ پڑھ کر سناؤں۔ یقین کریں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ جو میں آپ کو اس کے بارے میں کہوں، مجھے خود میں ڈر لگ رہا ہے پڑھ کے، تو میں دوبارہ اس لیے پڑھنا چاہتی ہوں کہ آپ ذرا غور سے سنیے گا اور خود بھی پڑھیں۔ سورہ فرقان ہے، آیت نمبر 28 تا 31 کا ترجمہ غور سے سنیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ کہیں گے ہائے میری خرابی، کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے ایسی حالت میں نصیحت سے منحرف کر دیا جبکہ نصیحت تو میرے پاس آ چکی تھی، اور شیطان کا تو یہ قاعدہ ہی ہے کہ وہ عین وقت پر انسان کو چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہے۔ اس دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اب ان کا معاملہ تیرے حوالے ہے، اور اے رسول جس طرح یہ کافر آپ کے دشمن ہیں نا اسی طرح مجرمین میں سے ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے تھے۔ اور اے رسول آپ کا رب ہادی اور مددگار ہونے کے لحاظ سے آپ کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے۔ بس قرآن پاک کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ فرشتے ہم پر نازل ہوں یا اللہ تعالیٰ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو پھر یعنی ہم آپ کو رسول ماننے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ ہماری ملاقات سے نہیں ڈرتے، یعنی جس کا یعنی قیامت پر ایمان نہیں لاتے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے، یعنی فرشتے آ کر گواہی دیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ کو رسول مانیں گے۔ یہ جو انہوں نے دین کو ہنسی اور کھیل تماشا بنا رکھا ہے نا تو پھر اللہ اس کو خوب ہی جانے گا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی جو فرشتے ہیں وہ جو عذاب لے کر آتے ہیں یا موت کے وقت روح جو قبض کرتے ہیں یا قیامت کے دن آئیں گے، یہ جو تینوں وقت ایسے جو ہے نا ان اوقات میں خوشی نہیں ہوتی۔ یہ میرے حال آپ کو میری بات کی سمجھ نہیں ہے، میں دوبارہ آپ کو سمجھاتی ہوں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرشتوں کا ذکر کیا ہے، یہ جو فرشتے عذاب لے کر آتے ہیں یا موت کے وقت جو روح قبض کرتے ہیں یا قیامت کے دن آئیں گے، ایسے ڈر لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ جب وہ فرشتہ روح قبض کرنے والا آ جاتا ہے تو ڈر لگتا ہے کہ نہیں؟ ڈر لگتا ہے نا۔ ہم نے اس کے بارے میں سورۃ مائدہ آیت نمبر 5، سورۃ اعراف آیت نمبر 147، سورۃ انعام آیت نمبر 94 میں ان کے بارے میں پڑھا تھا، آپ وہاں بھی دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمام شریکوں سے زیادہ شرک سے بے نیاز ہوں، جس نے کوئی ایسا عمل کیا نا جس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا تو میں اس کو اور اس کے شرک کے کاموں کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو کافروں کے بارے میں بھی اللہ نے بتایا، جنت کے بارے میں بھی بتایا اور دوزخ کے بارے میں بھی بتایا، اور قیامت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا
ٹھیک ہے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ جو آخری آیات کا ترجمہ میں نے ابھی آپ کو سنایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں کہوں گا کہ یہ یا اللہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، اب تیرا معاملہ اور ان کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ معاملہ کریں گے، دیکھیں جو لوگ قرآن کو چھوڑ کر کہیں اور جا رہے ہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ جو بادشاہ ہے، ہمیشہ یہ دعا کریں، میں تو یقین کریں 10 بار دعا کرتی ہوں، یا اللہ ایمان پر زندگی گزارنے کی توفیق دے اور ایمان پر ہی موت دے، اور جو قرآن پاک میں احکامات تم نے نازل کیے ہیں اس پر ہم ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تیرا ہی حکم ہوگا تو ثابت قدم رہیں گے۔ آج کا سبق جو ہے وہ اتنا ہی کافی ہے، آیت نمبر 31 تک ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا، اس کو سمجھا، آپ خود بھی اس کا ترجمہ خود بھی 5-7 بار پڑھے، ٹھیک ہے، اور اس کو سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔